السلام علیکم ناظرین، میں زین العابدین اور آپ دیکھ رہے ہیں اسٹریٹ نیوز۔ جی ناظرین، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ الیکشن جیسے جیسے قریب ہوتے جا رہے ہیں ویسے تمام پارٹیوں کی ایکٹیویٹیز بڑھتی جا رہی ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں آج پاکستان مسلم لیگ فنکشنل اور جنرل سیکریٹری جناب سردار عبدالرحیم صاحب۔ آئیے ان سے الیکشن کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ شکر ہے اللہ کا۔ سر، الیکشن کی گہما گہمی ہے اور کافی ایکٹیویٹیز چل رہی ہیں، اور جی ڈی اے کو ہم دیکھ رہے ہیں اس وقت سندھ میں کافی محنت کر رہے ہیں، اور جتنے کینڈیڈیٹس ہیں جی ڈی اے کے کافی محنت کر رہے ہیں۔ آپ کے سر کیا رول ہے، کس طرح آپ انٹیریئر سندھ اور سندھ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں؟ دیکھیں، یہ جی ڈی اے جو ہے گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس، اس میں سب سے بڑی پارٹی جو ہے پاکستان مسلم لیگ فنکشنل ہے، تو یہ ہم اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں کہ جی ڈی اے کو فعال طریقے سے الیکشن لڑنے کا مواقع میسر کریں، اور یہی وجہ ہے کہ اندرون سندھ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس طرح سے ایک لہر اٹھ گئی ہے جی ڈی اے کے فیور میں، اور بڑے بڑے جلسے ہو رہے ہیں، بڑی بڑی ریلیز ہو رہی ہیں، اور مخالفین کا یہ حال ہے کہ وہ اپنے حلقوں میں جانے سے ڈر رہے ہیں، اور اگر جاتے ہیں تو لوگ ان کو پکڑ لیتے ہیں، اور وہ جو کہتے تھے نا کہ جناب عوام کا ہاتھ ہوگا اور سیاستدانوں کا گریبان، تو آج وہ سچ ثابت ہو رہا ہے۔ عوام باہر نکل آئی ہے اور وہ ان سے سوالات پوچھتی ہے کہ آپ 15 سال میں آپ نے کیا ہے یہ تو بتائیں۔ تو جب عوام یہ پوچھنا شروع کر دے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جماعت جو کہ دعوے دار ہے عوام کو ریپرزینٹ کرنے میں، وہ بالکل مکمل طور پر ناکام ہو چکی ہے اور عوام کی نفرت کا نشانہ بن گئی ہے۔ تو یہ جی ڈی اے نے اسٹرگل کی، پاکستان مسلم لیگ فنکشنل نے 15 سال اسٹرگل کی، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ لوگوں کو اب یقین ہے کہ جی ڈی اے کی قیادت ثابت قدم ہے اور عوام سے محبت کرتی ہے، عوام کے لیے فلاح کا کام کرنا چاہتی ہے۔ اسی وجہ سے جونک در جونک وہ جی ڈی اے کے جلسوں میں آ رہے ہیں، اور ہمارے کینڈیڈیٹس تمام حلقوں میں جو ہیں وہ بڑے مضبوط کینڈیڈیٹس ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے دیگر جماعتوں کے ساتھ بھی بات چیت کی ہے، اور ایک انڈرسٹینڈنگ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی بنیاد پہ رکھی ہے، جو کہ پاکستان مسلم لیگ نون ہے، جمعیت علماء اسلام، اور اس کے علاوہ ایم کیو ایم ہے، اور اے این پی بھی ہمارے ساتھ ہے۔ تو یہ سب مل ملا کے انشاءاللہ تعالیٰ پیپلز پارٹی کو رخصت کرنے میں ضرور کامیاب ہوگا۔ ہمارا منشور جو ہے وہ بہت ٹیکنیکل ہے، عوام دوست ہے، عوام کے لیے فلاح کے اس میں جو ہے نا ہم نے پالیسیاں دی ہیں۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو سندھ کے صوبے میں ایک جو لوگوں کو ملال ہوتا ہے یا جو ایک نفاق کا سبب بنتا ہے، وہ یہ کہ ناانصافی ہوتی ہے معاشی طور پر، کہ شکایتیں یہ ہوتی ہیں کہ جو ہے وہ جو ہماری کمائی ہے یا ہمارے ساسایات ہیں وہ عوام پہ خرچ نہیں ہوتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اب وفاق سے جو پیسہ سندھ میں آتا ہے وہ پیپلز پارٹی کے وزراء اور سارا ان کا جو مافیا ہے وہ سمجھتا ہے کہ ان کے باپ کی کمائی ہے، اور وہ جس طرح سے منمانی کر کے اسے وہ خرچ کرتے ہیں اور اپنی جیبیں بھرتے ہیں، باہر ملک پکوڑے والے کے، کسی گنڈے گولے والے کے اکاؤنٹس میں ٹرانسفر کراتے ہیں، اور پھر بالآخر انہی کے اکاؤنٹس میں بیرون ملک چلے جاتا ہے اور وہ وہاں میں املاک خریدتے ہیں۔ تو ہم نے ایک نقطہ دیا ہے اپنے منشور میں کہ جیسے نیشنل فائنانس کمیشن ہے، اسی طریقے سے پروونشل فائنانس کمیشن ہونا چاہیے، اور ڈسٹرکٹ فائنانس کمیشن ہونا چاہیے، یعنی کہ بالکل نچلی سطح تک ایک نظام جو ہے پہلے سے مرتب ہونا چاہیے، کہ جیسے نیشنل فائنانس کمیشن میں کتنا پرسنٹیج جائے گا صوبوں کو، کتنا پرسنٹیج جو ہے وہ وفاق رکھے گا، یہ ساری چیزیں درج ہوتی ہیں اور اس پہ اتفاق ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے صوبائی فائنینشیل کمیشن میں یہی ہوگا، اور پھر ڈسٹرکٹ فائنینشیل کمیشن میں یہ ہوگا۔ تو ہم وارڈ لیول تک اس کو پہلے سے مرتب کرنا چاہتے ہیں کہ جو لوگوں کے وسائل ہیں وہ لوگوں پہ خرچ ہوں۔ یہ سب سے بڑا نقطہ یہ ہے۔ پھر تعلیم تباہ کر دی گئی ہے اس صوبے میں، اور تعلیمی اداروں کو بہتر کرنے کے لیے، تعلیم عام کرنے کے لیے، لوگوں کو مواقع دینے کے لیے، تعلیم کے لیے، اب تو بچے جو ہیں کروڑوں کی تعداد میں اسکولوں سے باہر ہیں، تو ان کو واپس مواقع دینے کے لیے
ہم نے ایک جو ہے نظام مرتب کیا ہے اپنے مینیفیسٹو میں. اسی طرح سے نوجوان ایم اے کر لیتے ہیں, ڈگریاں لے لیتے ہیں, لیکن نوکریاں بیچاروں کے پاس نہیں ہیں. زیادہ تر کوشش کرتے ہیں بیرون ملک چلے جائیں. تو ہم نے نوکریوں کے لیے جو ایک نظام مرتب کیا ہے. تو اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں جو صرف اور صرف عوام کی فلاح کے لیے اور عوام کی بہبودی کے لیے. سر ایک چیز آپ سے اور جاننا چاہیں گے, 8 فیب کو جو الیکشن ہونے جا رہے ہیں, تو کیا سمجھتے ہیں سر یہ الیکشن کس طرح ہوں گے؟ جس طرح ہر دفعہ کی طرح کہیں دھاندلی کا خدشات, کہیں ایسی ویسی ایکٹیویٹیز ہونے کے خدشات تو نہیں نظر آ رہے؟ نہیں, میں سمجھتا ہوں کہ دھاندلی جو ہے وہ ہم نے تو شکایت کی ہیں, ہم نے لکھ کر دیا الیکشن کمیشن کو, صوبائی الیکشن کمیشن کو. ہر بیان میں, ہر پریس کانفرنس میں ہم یہ بات کرتے ہیں. انہوں نے دھاندلی کا پروگرام تو بنایا ہوا ہے نا, کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ بیوروکریٹ اگر جو کہ معاونت کرتا ہے الیکشن کمیشن کی, ماضی میں کرتا تھا, اب اسی کو ذمہ داری دے دی ہے کہ وہ الیکشن کمیشن جو الیکشنز کروائیں. وہی ڈی سی, وہی اے سی جو 15 سال سے ان کے بغل بچہ تھے, آج وہ اتنی طاقت رکھتے ہیں کہ وہ الیکشنز بھی ان کے فیور میں کروانے کی اگر کوشش کریں تو کر سکتے ہیں. تو یہ ہماری شکایت ہیں. بہرحال ہم ایک جمہوری جماعت ہیں, ہم الیکشن سے بھاگنے والے نہیں ہیں. ہم بھرپور طریقے سے الیکشن لڑیں گے اور ہمیں بھرپور یہ احساس ہے کہ عوام اس وقت جی ڈی اے کے ساتھ. بالکل آخر میں سر ہماری دیکھنے والی عوام کے لیے, نئی یوتھ کے لیے کوئی پیغام؟ میں سمجھتا ہوں, دیکھیں, ان کو اللہ تعالیٰ نے ایسے ملک میں پیدا کیا ہے, ایسے خطے میں پیدا کیا ہے, ایسے صوبے میں پیدا کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مہربانیاں ہیں یہاں پر کوسٹل بیلٹ آپ کی اتنی ہے, آپ کے جزیرے ہیں, آپ کے زراعت کے لیے زمینیں ہیں, پانی کی کمی ہے یقیناً, وہ بھی مصنوعی طور پہ ہے کیونکہ ہمارا پانی سندھ کا چوری ہوتا ہے. کراچی جیسا شہر اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے جو کہ ملک کا 70% ریونیو یہاں سے جنریٹ ہوتا ہے. تو یہ اتنی نعمتیں اللہ کی طرف سے ہیں, ہمیں یکجا ہونا چاہیے, اتحاد کرنا چاہیے اور اپنے حقوق کے لیے جو ہے وہ جدوجہد کرنی چاہیے اور حقوق اپنے حاصل کرنے چاہیے. اگر کوئی دیتا نہیں ہے تو چھین لینے چاہیے. تو ہمیں ایک بحیثیت قوم ایک ہو کر اپنے مستقبل کو بہتر بنانے کی کوشش کرنی چاہیے. شکریہ. یہ تھے ہمارے ساتھ پاکستان مسلم لیگ فنکشنل سے جنرل سیکریٹری جناب سردار عبدالرحیم صاحب, جو کہ اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے. مزید اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے اسٹریٹ نیوز, عوام کی آواز.